ایک عورت ہے خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامن نے ان کو طلاق دے دی۔ جاہلیت کے دور کی ایک طلاق تھی۔ وہ شخص اپنی ماں بیوی سے کہتا تو میری ماں کی کمر کی طرح ہے میرے لیے، انت علیہ کا ظہر امی۔ تو وہ عورت اس پہ اس طرح حرام ہو جاتی تھی کہ کہیں اور نکاح ہو کر پھر طلاق ہو کر پھر بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ 3 طلاق میں تو ہے کہ کہیں نکاح ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس طلاق میں ساری زندگی کے لیے حرام۔ ان کے خامد ہیں اوس بن صامت، عبادہ بن صامت کے بھائی۔ عبادہ بہت بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ آ گئیں اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کنگھی فرما رہے تھے، میرے خامد اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے۔ زہار ظہر کمر، تو اشارہ ہوتا تھا، تو اس میں کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرمتی علیہ، تو اس پہ اب حرام ہوگا۔ وہ کہنے لگی نظر ثانی فرمائے، وہ میرا بڑا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، آپ نظر ثانی فرمائیں۔ پھر آپ نے کہا حرمتی علیہ، تو حرام ہوگا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میری جوانی بھی ڈھل گئی، میرا مال بھی ختم اور میرے ماں باپ بھی مر گئے، تو اب اگر یہ طلاق ہوتی ہے تو پھر میں کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ میرا تو کوئی ہے نہیں سنبھالنے والا۔ تو اس مرتبہ آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ نہیں بول رہے، خاموش ہو گئے۔ وہ کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں اپنے اللہ کو سناتی۔ اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ بھوکے مریں گے۔ میں باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ ضائع ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو کہ جو تیرے دربار میں شریعت کا فیصلہ ہے وہ اتار۔ دربار میں یوں درخواست پیش کی کہ تیرا جو فیصلہ آئے میرے خلاف نہ آئے، میرے حق میں آئے۔ اور یہ کہہ کے اس نے شور مچانا شروع کیا، تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خولا سے کہا خولا چھپ ہو جا، وحی آ گئی۔ تو جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو وحی کا پتہ چل جاتا تھا، آپ کا رنگ بدلا ہوا، آنکھیں بند، ماتھے پہ پسینہ اور حالت اور طرح ہوتی تھی۔ تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں فیصلہ اب آئے گا یا میرے خلاف آئے گا۔ تو جب وحی ختم ہوئی ہے تو آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر فرمایا خولا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اپنے نبی کے فتوے کے خلاف، اپنے نبی کے فتویٰ کے خلاف اپنی ایک بندی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اور صرف یہ خبر نہیں تھی کہ جبریل لے کر آ جاتا کہ یہ طلاق ختم کر دی گئی ہے، بلکہ جبریل قرآن لے کر آیا اور اسے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور 1429 سال ہوں یا 14,029 سال ہوں، خولا کا ذکر جب تک قرآن موجود ہے گونجتا رہے گا۔ اور اتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی موجود تھا جب تیرا اور خولا کا آپس میں تکرار چل رہا تھا، اور خولا کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ یہ طلاق ختم کریں، اور تم کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ طلاق ہو گئی، اور وہ ہاں کر رہی تھی اور آپ نہ کر رہے تھے، اور میں آپ دونوں کا یہ مناظرہ سن رہا تھا۔ جب دونوں طرف کے دلائل چل رہے تھے، تیری بھی سن رہا تھا اور خولا کے بھی سن رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ
خولہ کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا، اور اس کی ایک سزا رکھی ہے کہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لے تو وہ طلاق ختم اور بیوی اس کے لیے حلال۔